آئیے اب میں عیسائیوں کا تعارف پیش کرنے کے لیے آواز دیتا ہوں اپنے ایک بھائی برادر احمد آصف صاحب کو کہ وہ آئے اور عیسائیوں کا تعارف پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اٹھو یہ منظر شب تاب دیکھنے کے لیے کہ نیند شرط نہیں خواب دیکھنے کے لیے۔ کہاں ہے تو کہ یہاں جل رہے ہیں صدیوں سے چراغ دیدہ و محراب دیکھنے کے لیے۔ محترم اسٹیج پر تشریف فرما استاد محترم مولانا ذکر الرحمن غازی فلاحی مدنی صاحب، مولانا طاہر مدنی صاحب اور دیگر ذمہ داران، عزت مآب ماؤں بہنوں اور عزیز دینی بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے عیسائیوں کا تعارف پیش کرنے کھڑا ہوا ہوں۔ یہ میری لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ بانی تحریک مولانا ابولیث اصلاحی صاحب کی سرزمین پر مجھے عیسائیوں کا تعارف کرانے کا موقع ملا ہے۔ عیسائیوں اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا، یہ الفاظ ہی اس بات کی وضاحت ہے کہ عیسائیوں ایک ایسی طلبہ تنظیم ہے جو اسٹوڈنٹس کے اندر، طلبہ کے اندر ایک ایسی اسلامی تحریک پیدا کرتی ہے، ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو ان کو اسلام کے نقش قدم پہ چلانے کا کام کرتی ہے، ایک ایسی طلبہ تحریک ہے جو ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کرتی ہے کہ وہ موجودہ مغربیت سے بھرے اس دور میں اپنے آپ کو اسلام کی تعلیمات پر کوشاں رکھ سکیں۔ حاضرین گرامی، مشن اسٹیٹمنٹ کے وہ الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ کسی بھی چیز کو اس کو بھاپنے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کے مقصد کو جانیں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ عیسائیوں کا مقصد ہے الہی ہدایات کے مطابق سماج کی تشکیل نو کے لیے طلبہ اور نوجوانوں کو تیار کرنا۔ مشن اسٹیٹمنٹ کا یہ جو پہلا لفظ ہے الہی ہدایات کے مطابق، میں دھیرے دھیرے ان چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں گا۔ الہی ہدایات کے مطابق ہم اس دنیا میں ہم عیسائیوں جو کام کرے گی، عیسائیوں کا ہر قول ہر فعل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ہوگا۔ ہم ان تمام افکار و نظریات اور ان تمام میتھڈز کو اس وقت ترک کر دیں گے جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن سے ٹکرائے گی۔ ہم اس وقت ان تمام افکار کو اور دنیا کے بنائے ان قوانین کو رد کر دیں گے جب وہ اللہ کے دیے گئے قوانین سے ٹکرانا شروع کر دیں گے۔ گویا کہ اس بات کا اعلان ہے کہ یہ تحریک اپنا ہر فعل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اعتبار سے کرے گی۔ ہم ہر وقت اپنی اس بات کے لیے کوشاں رہیں گے کہ ہم جب بھی اس معاشرے میں نکلیں تو ہمارے جو میتھڈز ہوں گے، ہمارا جو طریقہ کار ہوگا، ہمارا جو نظریہ ہوگا، ہم جن نوجوانوں کی تلاش میں نکلیں گے وہ تمام نوجوانوں کی مینوفیکچرنگ جو ہوگی وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر ہوگی۔ ان کی جو تربیت ہوگی وہ کتاب اللہ اور رسول اللہ کی بنیاد پر ہوگی۔ ان کے بارے میں جو سماج میں جو پیغام عام کیا جائے گا وہ دینی احکامات کے مطابق ہو۔ مشن اسٹیٹمنٹ کا جو دوسرا پہلو ہے سماج کی تشکیل نو۔ مولانا محترم نے آپ کے سامنے سماج کے ریلیٹڈ ایک بہت وسیع تقریر آپ کے سامنے پیش کی جو اس کا پورا دائرہ ہے۔ میں آپ کے سامنے عیسائیوں کے مشن میں سماج کی تشکیل نو، عیسائیوں کیا چاہتی ہے؟ عیسائیوں سماج کو اس کی تشکیل نو، اثر نو کرنا چاہتی ہے۔ ایسا معاشرہ جہاں شرک اور الہات پر بنتی ہوئی اس دنیا میں عیسائیوں ایسے معاشرے کی تشکیل چاہتی ہے جس معاشرے میں بات ہو اللہ کی، جس معاشرے میں قوانین ہو تو دین کے دیے گئے قوانین ہو۔ ایسے نوجوانوں کی تربیت کرنا چاہتی ہے، ایسے نوجوانوں کو اٹھانا چاہتی ہے، ایسے معاشرے کی تشکیل کرنا چاہتی ہے جہاں ان تمام دیے گئے ادیان کو، باطل کے دیے گئے ان میتھڈز کو ترک کر دیا جائے اور کتاب اللہ کو سامنے رکھا جائے۔ ایسے معاشرے کی تشکیل کے لیے عیسائیوں کوشاں ہے۔ مشن اسٹیٹمنٹ کا جو تیسرا رخ ہے طلبہ اور نوجوان، ہم ان نوجوانوں کو تیار کرنا چاہتے ہیں جو نوجوان قوم کا مستقبل ہے، قوم کا آئینہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں، چاہے آج سے 1400 برس پہلے آپ دیکھیں، اسلامی تاریخ کو دیکھیں یا کسی بھی فلسفے کو دیکھیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ موجودہ دور کا بنگلہ دیش اٹھا کر دیکھیں، جتنے بھی انقلابات برپا ہوئے، جتنے بھی کارکردگی ہوئی، خواہ وہ صالح ہو، خواہ وہ بد صالح ہو، وہ تمام چیزیں
وہ تمام انقلابات نوجوانوں کے ذریعے ہوئے. تو ایسائیوں ایسے نوجوانوں کو تیار کرنا چاہتی ہے جو نوجوان ان کو جن کے اندر وہ فہم ہو, جن کے اندر وہ تربیت ہو, جن کے بارے میں معاشرہ یہ کہتا ہو کہ واقعی یہ ایسے نوجوان ہیں جو اس موجودہ دور میں ان تمام چیزوں کو فالو کرتے ہیں جو کتاب اور رسول کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں. آخر میں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ ان تمام جو آپ کے سامنے باتیں عرض کی گئی الہی ہدایات کے مطابق سماج کی تشکیل نو کے لیے طلبہ اور نوجوانوں کو تیار کرنا عیسائیوں کن نوجوانوں کو چاہتی ہے. عیسائیوں ایسے نوجوانوں کو چاہتی ہے کہ آج کا موجودہ دور جس نوجوان کو کہتا ہو کہ یہ دیکھو یہ تربیت یافتہ ہے, عیسائیوں ایسے نوجوانوں کو تیار کرتی ہے. عیسائیوں ان نوجوانوں کو تیار کرتی ہے جو ماں و بہنوں کی عزت کرتے ہیں, والدین کی عزت کرتے ہیں. عیسائیوں ایسے نوجوانوں کو تیار کرتے ہوں جو علم, نظریات اور میدان اور فکر کے میدان میں سب سے اعلیٰ مقام پر ہوں. عیسائیوں ایسے نوجوانوں کو تیار کرتی ہے جو اپنے معاشرے میں حقیقتاً ایسے نوجوان انقلاب برپا کرنے والے نوجوان کہلاتے ہیں. آخر میں چند گزارشات, کیونکہ وقت بہت قلیل ہے, پروگرام بہت طویل ہے, تو چند گزارشات کے تحت میں اپنی بات ختم کروں گا. عیسائیوں چاہتی کیا ہے؟ عیسائیوں اس پورے ملک بھر میں کام کرتی ہے. عیسائیوں آپ کے اعظم گڑھ میں کام کرتی ہے. عیسائیوں آپ کے چاند پٹی میں کام کرتی ہے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم چاہتے کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں مدرسے میں پڑھنے والے طالب علموں سے چاہتے ہیں کہ وہ جو تیار ہو تو ان کا علم, ان کا بیس اس طریقے کا بیس ہو کہ وہ جب معاشرے میں نکلے تو وہ الہات کا جواب دے سکے. جب وہ معاشرے میں نکلے تو شرک کا منہ توڑ جواب دے سکے. جب وہ معاشرے میں نکلے تو 3 طلاق اور عورتوں کے حجاب کے مسائل جب اٹھائے جائیں تو ان کی انگلیوں کو توڑنے کا جذبہ ان نوجوانوں کے اندر ہو. ہم ان طلبہ سے یہ چاہیں گے کہ ہم ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے. ہم اسکول کے لوگوں سے چاہیں گے جو اسکول میں پڑھنے والے طالب علم ہیں, ہم ان سے چاہیں گے کہ وہ ایسے نوجوان ہوں, وہ اس بات کی کوشش کریں کہ سائنس میں میدان میں, ٹیکنالوجی کے میدان میں وہ آگے جائیں. عیسائیوں ایسے نوجوانوں کو چاہتی ہے. آپ کا چاند پٹی, آپ کا یہ علاقہ ایسے نوجوانوں کو چاہتا ہے. ہم گاؤں کے لوگوں سے چاہتے ہیں کہ ان کا بھرپور اس کام میں تعاون ہو. عیسائیوں جو کام کرتی ہے, جن لوگوں کی تشکیل کا کام کرتی ہے, وہ ہمارے اسی معاشرے کو بنانے کا کام ہے, ہمارے اسی معاشرے کو تشکیل دینے کا کام ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آج جو ہمارے بچے کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, آج جس طریقے سے وہ مغربیت کو اپنے اوپر حاوی کر بیٹھے ہیں, ایسے نوجوانوں کے اندر ہم دینی حس پیدا کریں, ان کے اندر اسلام کو لے کر کے وہ بیس پیدا ہو جائے کہ وہ معاشرے میں نکلے تو ان کے اندر وہ تمام قوت اور صلاحیت ہو کہ وہ باطل کا مقابلہ کر سکے. اس میں تمام لوگوں کا سپورٹ, اس میں تمام لوگ اس چیز کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں. بہت پہلے وہ ساری چیزیں تھیں کہ لوگ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے, لیکن آج وہ دور آ چکا ہے کہ میری دنیا تیری دنیا. تو اس میری دنیا تیری دنیا کے دور میں سوچنے والے جو لوگ ہیں وہ اصل اسلام کے لوگ ہیں. داعی ہیں, داعی جو اپنے لیے نہیں جیتا ہے. ہم داعی قوم ہیں, ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہمیں افضل بتانے کا طریقہ, ہمیں افضل بنانے کا کرائٹیریا کیا رکھا گیا؟ تم افضل ہو کیونکہ تم لوگوں میں اصلاح کا کام کرتے ہو, تم داعی بنا کر بھیجے گئے ہو. تو داعی کی حیثیت سے جو بھیجا گیا ہے, ایسے نوجوانوں کی تشکیل عیسائیوں کا کام ہے. تیسرا, ہم والدین سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم والدین سے چاہتے ہیں کہ وہ عیسائیوں کے اندر نوجوانوں کو اپنے بچوں کو بھیجیں. وہ ایسی تربیت گاہ میں ایسی مینوفیکچرنگ فیکٹری ہے جو آپ کے بچے کو ایسی تربیت دے گی کہ جب وہ آپ کے حضور پیش ہوگا, جب وہ معاشرے میں نکلے گا تو دنیا اور آخرت ہر جگہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. یہ مختصر سے میں نے تعارف آپ کے سامنے پیش کیا ہے, لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں زیادہ باتیں آپ کے سامنے نہیں عرض کر سکا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جس طریقے کے آج ہمارے والدین کو جس بچے کی ضرورت ہے, ایسے بچے کی اس معاشرے میں تربیت کا کام عیسائیوں کرتی ہے. تو ہم چاہیں گے کہ ان لوگوں سے کہ وہ اپنے بچوں کو, وہ اپنے والدین سے چاہیں گے کہ وہ اپنے بچوں کی جو تربیت پر دھیان دیتے ہیں, وہ تو اپنے حساب سے ساری جائز کوششیں کرتے ہیں, لیکن عیسائیوں اس سے پوری طرح کوشائیں. ہم چاہیں گے کہ آپ اس کام میں اپنا پورا تعاون دیں, ہم چاہیں گے کہ آپ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اور آخری بات کہ عیسائیوں ایسے نوجوانوں کی ایک طلبہ تنظیم ہے جو ہواؤں کا رخ بدل دینے والی ہے, جو ایسی تنظیم ہے جو اسلام کو برپا کرنے کے لیے اپنی جد و جہد کرنے والی ہے. تو اسلامی تحریک کا ایک ایسے اکثر ترین حصہ جو عیسائیوں ایسے نوجوانوں کو تیار کرتی ہے جو اقامت دین کا کام کرتے ہوں, فریضہ اقامت دین انجام دیتے ہوں. تو ایسے نوجوانوں کی اس مینوفیکچرنگ فیکٹری میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر کوئی اس میں بڑھ چڑھ کا حصہ لے. عیسائیوں جو اس معاشرے کو بدل دینے کا کام کرتی ہے, تو ہمارا حق یہ ہے کہ ہم
उसमें पूरी तरह उसमें उतरने की कोशिश करें। हम माशरे का रुख बदल देने वाली कौम है, हम ऐसी कौम है जो इनकलाब बपा करने के लिए आए हैं। ये हमारे दरमियान वही लोग हैं, हमारे आबा व अजदाद ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने तारीख का रुख बदल दिया, चाहे वो 13 हो चाहे वो 1000 हो। हमने देखा है बदर, हमने देखा है उहद, ये तमाम मिसालें हमारे सामने हैं। हम अपनी तादाद पे न जाए, हम अपने लोगों पे न जाए, हम अपने ईमान को मजबूत करें, हम अपने आप को मजबूत करें। लेकिन ये बात को याद रखिए, अल्लामा इकबाल ने जो बात पेश की थी, थे तो वो आबा हो तुम्हारे मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फरका हो, हर कोई मस्त में ज़ौक़ आसानी है। तुम मुसलमान हो, ये अंदाज़ मुसलमानी है। हमें मगरबियत को अपने आप पर हावी नहीं होने देना है, हमें मौजूदा दौर के बनाए हुए मेथड्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आज हमारी माएँ बहनें हमारे सामने मौजूद है, हम आपसे कहेंगे कि उस जाल में न फंसिए जिस जाल में आपको फंसाया जा रहा है, उस तरफ न जाइए जिस तरफ आपको ले जाने की कोशिश की जा रही है। आज मेरे नौजवान भाई यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनके सामने बात अर्ज करूंगा कि वो आपको जिस तरीके से एक तरीके से कहने लुभाया जा रहा है, आपको बर्बाद करने की स्ट्रेटजीज रची जा रही है, उसको रद्द कर कर आप इस्लाम की तरफ आए, उसको रद्द कर कर आप ईसाइयों की तरफ आए। ईसाइयों ये चाहती है, हमारा ये मिशन है, हमारा ये मकसद है, हम जो पूरा काम हम करते हैं, वो अगर देखें कि अगर नीट का मसला हो, अगर आप देखें कि CNRC का मसला हो, तो हर जगह खड़ी आपको ईसाइयों मिलेगी। तो हम इस बात की कोशिश करते हैं कि हमारे नौजवान, हमारे अंदर आने वाला हर एक शख्स वो सालेह शख्स तैयार हो, उसकी बेहतरीन तरबियत हो, वो इल्मी लिहाज से, दीनी और दुनियावी इल्मी लिहाज से आला मकाम पर फायज हो, वो हर तरीके से अफजल तरीन माना जाता हो, वो अल्लाह की नज़र में भी अफजल हो, वो दुनिया की नज़र में भी अफजल हो, और हर तरीके से दीन का काम करने की कोशिश करे। अल्लाह से दुआ है कि मुझे भी और आपको भी इन तमाम बातों पे अमल पैरा रहने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मैं इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। जब सर पे हवाएं ताक थी, सर सब्ज़ व शजर उम्मीद का था, जब सर सराशियां चलने लगी, उस पेड़ ने फलना छोड़ दिया। अल्लाह की राह अब भी है खुली, आसारो निशा सब कायम है, लेकिन अल्लाह वालों ने उस राह पे चलना छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह वालों ने उस राह पे चलना छोड़ दिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरी जान मेरी शान, मेरी जान मेरी शान, ऐ हक की शहादत, ऐ हक की शहादत, इस्लाम की दावत, ईमान की हरारत, पैगाम उल्फत, हर दिल की चाहत, सबकी जरूरत, हर दिल की जरूरत, हम सबकी चाहत, कैंपस की जरूरत, कैंपस की जरूरत, शफाफ क़ियादत, बेताब हमासी, बेबाक सिपाही, ना रुकने वाली, ना झुकने वाली, आगे ही बढ़ेगी, आगे ही बढ़ेगी, पीछे ना हटेगी, पीछे ना हटेगी। मेरी जान मेरी शान, मेरी जान मेरी शान, किरदार के नाज़ी, किरदार के नाज़ी, बेबाक सिपाही, ना झुकने वाली, ना बिकने वाली, दरिया की मौजें, मौजों की रवानी, आगे ही बढ़ेगी, आगे ही बढ़ेगी, पीछे ना हटेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। ये थे बिरादर आसिफ जो आपके सामने ईसाइयों का तारुफ पेश कर रहे थे।